السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وصحبہ اجمعین ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ کامیاب شادی اور نکاح کے اس شرعی کورس کے سبق نمبر 11 میں حاضری دینے والے طلباء، طالبات، نوجوان حضرات، بزرگان دین، عزیز بچوں، میری پیاری دین سے ہمدردی اور محبت رکھنے والی نیک ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہماری امت محمدیہ کی ہر توحید پسند عورت کے شوہر کو نیک بنائے اور ہر توحید پسند امتی کے بیوی کو نیک بنائے، اور ہم سب کی بچیوں کو اپنے شوہروں کے لیے نیک، سنجیدہ، وفا شعار، اطاعت گزار، فرما بردار بیوی بنائے، اور ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کی بہوؤں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے نیک خوں، وفا شعار، دیندار اور اللہ تعالی اس کے رسول کا فرما بردار بنائے، آمین۔ اور مسلمانوں کی جو لڑکیاں اب تک بنا شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب مسلمان بچیوں کو نیک شوہر عطا فرمائے، اور اسی طرح بچوں کو بھی نیک رفیق حیات، شریک حیات اور نیک بیوی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین اسلام اور مشاہدین کرام، اس سے پہلے کہ جمعہ کے درس میں مختصر طور پر بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک شوہر کو بحیثیت شوہر سکھایا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی کی جانب سے اور رسول برحق نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا حق ہے۔ اور آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے ذریعہ امت محمدیہ کی تمام بچیوں اور عورتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایک بیوی کے اوپر جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے عقد میں آئی ہے، شوہر نے اسے اللہ کے کلمے کے ذریعہ اختیار کیا ہے، ایک بیوی کے اوپر شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں۔ سر دست دو باتوں کو ہر مرد اور ہر عورت کو اپنے ذہن و دماغ میں حاضر رکھنا چاہیے۔ متقی اور پرہیز لوگوں کی، متقی اور پرہیزگار عورتوں کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں میں شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے،
ان کاموں میں شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اٹوٹ محبت کے ساتھ کرنا، یہ پرہیزگار عورتوں کی نشانی ہے، اور اسی طرح پرہیزگار مردوں کی بھی۔ دوسری بات، میری ماں اور بہنوں اور بچیوں اور میرے دوستوں اور ساتھیوں اور عزیزوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی زندگی کے لیے سہیوگی دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے شاسن ہیں، ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ بیل گاڑی آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، بیل گاڑی میں 2 چکا ہوتا ہے۔ کتنے چکے ہوتے ہیں، کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ 2 پہیے ہوتے ہیں۔ چلو ہو سکتا ہے بیل گاڑی آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہو، کیونکہ ماڈرن زمانے میں ہم لوگوں نے تو دیکھا بھی، چلایا بھی ہے، سواری بھی کی ہے، گنا بھی ڈھویا ہے، گندم اور دھان بھی ڈھویا ہے، مٹی بھی ڈھوئی، کھاد بھی ڈھویا ہے۔ دوسری مثال یہ کہ آپ نے چڑیا دیکھا ہے نا، ساری عورتیں غور سے سنیں گی اور سارے مرد غور سے سنیں گے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا بنا شادی شدہ ہوں۔ ایک مثال کے ذریعہ میں بیوی کو شوہر کا حق اور قدر، اور شوہر کو بیوی کا حق اور اس کی قدر پہچاننا چاہتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ بیوی شوہر کے لیے کتنا اہم ترین نعمت ہے، اور شوہر بیوی کے لیے کتنا ہی اہم سے اہم پاسباں اور نگراں ہے۔ چڑیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، چڑیا کے آگے کیا ہوتا ہے؟ سر، جو اصل ہے، اور چڑیا کو زندگی گزارنے کے لیے، اپنے زندگی کے سارے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پنکھ بنایا ہے، اور وہ چڑیا جس کا سر آگے ہوتا ہے، وہ اپنے دونوں پنکھ کے مدد سے اپنے زندگی کو ایک نہایت عمدہ پٹری پر چلا لے جاتی ہے۔ 2 پر ہیں۔ اب اگر داہنا بازو داہنا پر بائیں پیر کے سے بدگمان ہو، مخالف ہو، انٹی ہو، تب کیا ہوگا؟ چڑیا اپنی زندگی کو خوش اسلوبی سے گزار لے گی، داہنا پر بہت سیدھا سادہ نارمل ملائم معاملہ فہم سمجھدار، اور بائیں پر کا تعاون اور مدد کرنے والا ہے، لیکن بایاں پر جو ہے یہ تھوڑا ایڑھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، یہ ہمیشہ دائنے پر کے مخالف رہتا ہے، یا مونڈ کے حساب سے موافق اور مخالف ہوتا ہے۔ چڑیا اڑان بھرنا چاہتی ہے، ترقی کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، رزق حاصل کرنا چاہتی ہے، کھیل کود کرنا چاہتی ہے، فضا میں اڑنا چاہتی ہے۔ اگر دونوں پر آپس میں بالکل ایک دوسرے کے سہیوگی مددگار نہ ہوں، اور ایک دوسرے کا ہیلپ نہ کریں، توازن کے ساتھ دونوں نہ چلیں، ایک دستور کے حساب سے چڑیا کا دونوں پر بازو نہ چلے، بولیے چڑیا کا کیا حال ہوگا؟ سمجھ گئے نا مثال؟ ٹھیک اسی طریقے سے بیوی شوہر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے شوہر کی زندگی کا ایک اہم ترین پر، بازو اور حصہ ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کی زندگی کو سکون، اطمینان اور خوشگوار بنانے کے لیے شوہر ایک بہترین اس کا پر ہے۔ چنانچہ شوہر کو چاہیے
کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق برداشت کرے، مدد کرے، تعاون کرے، خوشی غمی میں شریک ہو، دکھ درد میں شریک ہو، غصے کی حالت میں بھی سمجھے، ناراضی کی حالت میں بھی سمجھے، اور اسی طریقے سے بیوی بھی۔ جب تک ان دونوں میں آپس میں باہمی مفاہمت نہیں ہوگی، ان دونوں میں آپس میں باہمی محبت نہیں ہوگی، ان دونوں میں آپس میں جب تک ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا، قربان ہونے کا جذبہ نہیں ہوگا، مطلب پرستی والا جذبہ نہیں، خود غرضی والا جذبہ نہیں، وقت کے حساب سے جذبہ نہیں، جب سے عقد میں لیا ہے اس وقت سے پوری زندگی جب تک بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کا جذبہ نہیں ہوگا اور اس کے وسائل نہیں فراہم کریں گے، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار بننے کے بجائے اجیرن ہو جائے گی۔ اور ایک بات جان لو، تجربے کی روشنی میں کچھ لوگوں کے واقعات سننے کے بعد، تجربات کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے عورتوں اور اے مردوں، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے جسم کا نہایت اہم ترین عضو اور انگ سمجھے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو اپنے جسم کے اندر اس کے نزدیک جو سب سے اہم ترین حصہ ہے، عضو ہے، انگ ہے، وہ سمجھے۔ ہاتھ بھی اہم ہے، پیر بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم جسم میں کون سا ہے؟ دل۔ دل، جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعضاء اور جوارح عطا فرمایا ہے، ان میں ہر ایک کو اہمیت حاصل ہے۔ کسی ایک کے مفقود ہو جانے سے، کھو جانے سے کمی جسم میں آ جائے گی، لیکن سب سے اہم کیا ہے؟ دل۔ دل، دل، عورت کو اپنے شوہر کے لیے دل والی ہونا چاہیے۔ عورتیں ناراض نہیں ہوں گی۔ عورت کو اپنے شوہر کے لیے دل والی ہونا چاہیے۔ کون سا دل؟ محبت سے لبریز دل، وفاداری سے لبریز دل، خدمت سے لبریز لبالب دل، برداشت کرنے کے جذبے سے لبالب دل۔ اسی طرح شوہر کو بھی اپنی بیوی کو اپنا دل جاننا چاہیے، اپنی جان۔ لوگ کہتے ہیں جانے من، میری جان، اور بیوی کیا کہتی؟ میرے سرتاج۔ شوہر بیوی کو کہتا او میری جان۔ جان سمجھیے اپنی بیویوں کو، اور یقیناً جب تک آپ کی بیویوں میں وہ جان ہے جس کو زندہ جان کہا جاتا ہے، جب تک آپ کے بیویوں کے جسم میں وہ دل ہے جس کو مردہ دل نہیں کہا جاتا، زندہ دل کہا جاتا ہے، اس وقت تک آپ آرام اور سکون میں رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے بیوی اس وقت تک آرام و سکون میں رہے گی جب شوہر کے جسم میں زندہ دل ہو، مردہ دل نہ ہو، ہمت شکن دل نہ ہو، زندہ دل ہو، پہلوان دل ہو، برداشت کرنے والا دل ہو، تحمل کرنے والا دل ہو، ایثار اور قربانی کرنے والا دل ہو، جذبات کے قدر کرنے والا دل ہو۔ تو اے شوہروں، اپنی بیویوں کو اپنی جان سمجھو اور سمجھتے ہو۔ اے بیویوں، اپنی شوہروں کو اپنی جان سمجھو، اپنا دل سمجھو۔ شوہر نے آپ کو دل دیا ہے، آپ نے اپنے شوہر کو دل دیا ہے، تبھی بہت سارے امور اور معاملات انجام پاتے ہیں۔ اگر اس نقطے کو ہم اور آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ العزیز میاں بیوی کی زندگیاں آپس میں خیر خوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے پیرائے میں، سعادت مندی کے ساتھ، خوش نصیبی کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالی
خاص طور پر مجھے توفیق دے کہ میں اپنے بچوں کی اکلوتی امی کو اپنا دل سمجھ سکوں اور ان کا جو حقوق ہے حقوق سے زیادہ میں ادا کر سکوں. آمین یا رب العالمین. اور ہماری اہلیہ محترمہ جو ہمارے حقوق ادا کر رہی ہیں اللہ قبول فرمائے اور انہیں اس سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک بیوی پر بحیثیت بیوی جو اپنے شوہر کے عقد کے اندر آئی ہے، مہر لیا ہے رضامندی کے ساتھ، اس کے اوپر اس کے شریک حیات، اس کی جان، اس کے دل، اس کے سر کے تاج، اس کی عزت جو شوہر ہے، اس کا لباس جو شوہر ہے، اس کا سکون جو شوہر ہے، اس کو کما کر لانے والا کھلانے والا جو شوہر ہے، جس سے اس کے جسم کا کسی حصے کا کوئی پردہ نہیں ہے. یہ شوہر کا مقام ہے، یہ شوہر کی حیثیت ہے، یہ شوہر کا رتبہ ہے، جس سے اس کے جسم کے کسی عضو کا کوئی پردہ نہیں ہے. وہ تمہارا شوہر ہے. چنانچہ جس رب نے تمہیں شوہر عطا کیا ہے، اس رب نے تمہارے اوپر تمہاری طاقت کے حصے کو جانتے ہوئے، تمہارے مزاج کو جانتے ہوئے، تمہاری فطرت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنے کچھ حقوق شوہروں کے آپ کے اوپر فرض اور واجب کیا ہے. اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیں گی میری مائیں اور بہنیں اور میری بچیاں، چاہے میری سگی بچیاں ہوں اور چاہے میرے قوم مسلم کی بچیاں ہوں، شوہر کے اوپر آپ کا حق بہت ہے. لیکن یاد رکھو رب کائنات نے جس نے آپ کو بیوی بنایا ہے، عورت بنایا ہے، اس نے آپ کے اوپر شوہر کے آپ کے حقوق سے کہیں زیادہ حق رکھا ہے. اگر آپ کا شوہر کے اوپر 10 حق ہے تو شوہر کا آپ کے اوپر اس سے 1.5 یا ڈبل حق ہے. دلیل کیا ہے؟ شوہر کا حق زیادہ ہے. عورتیں یہ نہ کہیں گے کہ مولوی صاحب چونکہ شوہر ہے اس لیے شوہر والی بات کہتے ہیں. عطا الرحمن سعیدی شوہر والی بات نہ کہہ کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی بات کہتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی بات کہتے ہوئے عطا الرحمن سعیدی حاضر خدمت ہے کہ اے میری مسلمان دین پسند پرہیزگار تقوی شعر بچیوں اور عورتوں، تمہارے حق تمہارے شوہروں پر ہے، لیکن شوہر کا حق تمہارے اوپر تمہارے حق سے 1.5 ڈبل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن بالمعروف، اسی طرح شوہروں کا حق ہے. عورتوں کا جتنا شوہروں کے اوپر حق ہے اسی طرح شوہروں کا عورتوں کے اوپر حق ہے. برابر سرابر. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لیکن مردوں شوہروں کی ڈگری بڑھی ہوئی ہے، ان کا حق بیویوں کے اوپر زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ نیک شوہر بنائے کہ ہم اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کر سکیں اور ہمیں بیویاں ہمارا حق دے سکیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہروں کا حق بیویوں پر زیادہ ہے. اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ابن العربی رحمت اللہ نے فرمایا ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل اور ثبوت و پروف ہے کہ عورتوں کے اوپر ان کے حقوق سے کہیں زیادہ مردوں کا حق ہے. مان لو میری بہنوں، مان لو. لیکن شوہر لوگ سننے کے بعد مونچھیں نہ اینٹنے لگے. ہے حق لیا جاتا ہے. اپنی جان کو حق دینے والا بنانا پڑتا ہے.
उनकी तरबियत करनी पड़ती है, हक लेने का तरीका सीखना पड़ता है। हक लेने वाला दिल पहले हम अपने अंदर पैदा करें तो इंशाअल्लाह अजीज आपके साथ रहते रहते आपकी जान, आपका दिल हक देने वाला बन जाएगी। पहला हक, शौहर का बीवियों के ऊपर पहला हक जो अल्लाह ताला ने वाजिब किया है, शौहरों की इताअत और फर्मा बरदारी उन कामों में जिन कामों में औरतों को शौहरों की इताअत और फर्मा बरदारी करने का हुक्म दिया है, और शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं है। वाजिब है ताअत, वाजिब है ताअत। शौहर आया, उसने कहा जाने मन मेरे बच्चों की अम्मी जान मोहतरमा रूह अफ़ज़ा और लेमू और हल्का शक्कर या शहद की शरबत बना कर के लाओ। फौरन फौरन बना के लाना वाजिब हो गया। अगर घर में रूह अफ़ज़ा मौजूद है, पानी मौजूद है, शक्कर मौजूद है, लेमू मौजूद है। शौहर की इताअत फर्ज और वाजिब है। जिन कामों में इताअत और फरमाबरदारी करने का हुक्म अल्लाह ताला ने औरतों को दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया है, बादशाह बनाया है, निगरां बनाया है, पहरादार बनाया है, कमा कर खिलाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाली है, ये जरूरी है। जिस तरह एक बादशाह का प्रजा पर हक है कि वो इस्लामी बादशाह अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के मामले में जितनी चीजों का हुक्म दे फौरन कर गुजरे। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 34 के अंदर, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हजरात शौहर औरतों पर बादशाह हैं, हाकिम हैं। हुकूमत शौहरों पर हुकूमत औरतों को न मिली, मैंने नहीं, आपके रब ने नहीं दिया है, लेकिन मर्दों को औरतों के ऊपर हुकूमत अता की है और उसके लिए शरायत मुतय्यन किया है। क्यों मर्दों को हाकिम बनाया गया मेरी माँ और बहनों मोहतरमा? वजह क्या है कि तौरमान सईदी को आपके ऊपर हाकिम बनाया गया? कई वजह है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से कुछ बंदों पर बरतरी अता फरमाई है। एक वजह तो यह है, अल्लाह ताला ने नबियों में से कुछ नबियों को कुछ नबियों पर बरतरी अता की है, फजीलत अता की है। ऐसे अल्लाह ताला ने उमूमी बंदों को भी कुछ खास बंदों पर बरतरी और फजीलत दी है, और बरतरी और फजीलत देने की हिकमत बंदे भी जान सकते, अल्लाह जानता। दूसरी वजह क्या है, क्यों अतारमान सईदी को अपनी अहलिया पर हाकिम बनाया गया? एक तो अल्लाह ताला की तरफ से ये करम और एहसान है, मेहरबानी है तौरमान के साथ कि अल्लाह ताला ने अपनी उनकी बीवी पर तौरमान को बरतरी फजीलत दिया। दूसरी वजह वो बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, और इस वजह से कि वो लोग अपनी कमाई में से, अपने माल में से, अपने धन में से उनके ऊपर खर्च करते हैं, उनके ऊपर खर्च करते हैं। कौन खर्च बच की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अतारमान सईदी के ऊपर है। अतारमान कमाओ, मेहनत करो, हलाल रोजी कमाओ, अपने बीवी का तन ढको, अपने बीवी का पेट भरो, अपने बीवी का ख्याल रखो, उसके खर्च बच की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, उसके लिए घर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। वो बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करने की वजह से ये अल्लाह ताला ने फजीलत और बरतरी दी है। पकाना, पीसना और कूटना है काम गैरों का,
पकाना पीसना और कोटना है काम गैरों का, फकत बैठी रहो घर में चलाओ हुक्म सरदारी। धनिया की पत्ती नहीं है, जाओ ले आओ। आटा नहीं है, जाओ चक्की से पिसा लाओ। गल्ला नहीं है, जाओ खरीद लाओ। आप घर की मुंतजिमा हैं, सारी देख रेख की जिम्मेदारी, खिलाने पिलाने पहनाने ओढ़ाने बिछाने दवा इलाज की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शौहर के ऊपर है। इसीलिए शौहरों को औरतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरतरी और फजीलत दी है। और जहां शौहर पर बीवी के बहुत सारे हुकूक है, वहीं पर बीवी के हुकूक, शौहर के भी बहुत सारे हुकूक है, लेकिन शौहर के हुकूक बढ़े हुए हैं। सही बात आज यही है ना, जो अभी मैंने शेर पढ़ा कि पकाना पीसना और कूटना है काम गैरों का। नौकरानी, बच्चियां, चक्की कमा के ला जनाब दे, और ये तेरे ऊपर हक है। पकाना पीसना और कूटना है काम गैरों का, फकत बैठी रहो घर में चलाओ हुक्म सरदारी। हालांकि सरदारी अल्लाह ताला ने, हुकूमत अल्लाह ताला ने, बादशाहत अल्लाह ताला ने मर्दों को दिया है। और मेरी माँ और बहनों, ये अल्लाह का फैसला है। और इसमें मर्दों को जो हुकूमत मिली है, बादशाहत आपके ऊपर मिली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। आपके साथ अल्लाह ताला ने इस हुक्म के अंदर हमदर्दी की है, क्योंकि आप सरदार बनने के लायक नहीं हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें सरदारी नहीं दी है, क्योंकि सरदारी में बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते जो आपके पर्दे के खिलाफ होता, लोगों से मेल जोल के खिलाफ होता, शरीयत के। यह अल्लाह का एहसान है। आपका खर्च बच किसके ऊपर है? मियाँ साहब पर। और मियाँ साहब बस आर्डर। तो ये पहला हक है शौहर की इताअत और फरमाबरदारी। शौहर का बीवी के ऊपर दूसरा हक है कि अगर बीवी इस लायक है सेहत के एतबार से और दिगर उमूर के एतबार से कि शौहर को जब वो चाहे, जिस वक्त चाहे, मुकम्मल फायदा उठाने का मौका खुश दिली से अपने हक की अदायगी के साथ मौका दे, शौहर को पूरा इख्तियार दे कि शौहर जब चाहे, जिस तरह चाहे, जिस अंदाज से चाहे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के मामलात में बीवी से वो फायदा उठाए। ये शौहर का उसकी बीवी पर हक है कि जब शौहर अपना हक मांगे तो आना कानी ना करे, बहानाबाजी ना करे, मक्कारी और फराड ना करे। अगर वो हकीकत में शौहर को फायदा उठाने का हक देने के लायक है, और ये तो औरत जानती या तो उसका अल्लाह जानता है, वैसे बाज मर्द भी जानते हैं। मैंने बचपन में सुना था कि घोड़े की चाल और औरतों की मक्कर बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। ये वाजिब है। चुनाचे जब एक मर्द आपका शौहर हो गया तो आपको उसको हर तरह से फायदा उठाने का मौका देना पड़ेगा, जैसा कि समाज की आदत है, हाँ, और मामलात जैसे होते हैं। अगर औरत इस बात की जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिनसी तौर पर इस लायक है। अब ये नहीं कि भाई ठीक है, शौहर लोग कहीं कहीं गलत समझ जाते हैं। बीवी की माँ का इंतकाल हो गया, अपनी माँ की जुदाई में बेकरार बेचैन है, आप आइए और कहिए तुम्हारे ऊपर मेरा यह हक है। ये उर्फ के खिलाफ है। बीवी बीमार है, कराह रही है, परेशान है, और आप अपना शौहर होने का हक हासिल करने के लिए उसे मजबूर करें।
یہ نہیں. ہاں اگر بیوی اس لائق ہے تو اس کو، لیکن بیویوں کو بھی چاہیے کہ آناکانی نہ کرے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور جب یہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو مولویوں کے اوپر عورتیں بہت برہم ہوتی ہیں. عورتیں غصہ نہ ہونا، سننا. میں نہیں کہتا. صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، بخاری حدیث نمبر 3065، صحیح مسلم 1436، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے خوابگاہ بستر پر بلائے، اشارے میں بات کر رہا ہوں، فَإِنْ أَبَتْ، اگر اس نے انکار کر دیا آنے سے، چاہے زبانی انکار، چاہے جسمانی انکار، چاہے مزاج سے انکار، کئی طرح سے ہوتا ہے. منڈی جھکائے رہا دل میں نہیں. جس شوق سے، جس تڑپ سے، جس لگن سے، جس جذبے سے، جس ارادے سے، جس خواہش سے آپ کے سرتاج نے آپ کو اپنے بستر پر بلایا ہے، اسی لگن کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ آپ آئیے. اور اگر عورت نے آنے سے انکار کر دیا، چاہے عملی طور پر یا زبانی طور پر یا چال اور انداز اختیار کر کے، تو یاد رکھ فبات غضبانہ. اور اگر شوہر نے برداشت کر لیا، غصہ ہو کے رات نہیں گزارا، تب تو چلے بول ہے. لیکن اگر وہ غضبناک ہو کر کے رات گزارا، ناراض ہو کے رات گزارا، تو اللہ کے رسول علیہ لعنت الملائکہ، ایسی عورت پر فرشتوں کی لعنت. آپ کا مزاج نہیں ہے، آپ کی چاہت نہیں ہے، تو تھوڑا اپنے میں سے کمپرومائز کر لو، صلح مصالحت کر لو، منا لو، مان جاؤ. فرشتوں کی لعنت کب تک ہوتی ہے؟ صبح تک. فجر تجھ پر لعنت. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کا غضب، اللہ کی پھٹکار. اللہ کی کب تک؟ صبح تک. بعض روایتوں میں ہے کہ حورین تک، حورین بھی اس پر لعنت بھیجتی ہیں. کتنا اہم حکم ہے شوہر کی اس معاملے میں اطاعت کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے. آپ نے انکار کر دیا، شوہر کا موڈ خراب ہو گیا، رات بھر ناراض ہو کر کے گزارا، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو رہی آپ کے اوپر. اس پر لعنت نہیں ہوگی، جان لیجیے. کیوں ناراض ہو گیا؟ اس کا حق ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی چاہت ہے، وہ دل کا سکون چاہتا ہے، وہ اپنے جسم کو نارمل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے جسم کی تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ، دماغی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتا ہے. کبا کے لایا ہے، گھر بنایا ہے، ساری چیزیں دے رہی ہے، میری بلی مجھے سے میاؤ، مہر ادا کیا ہے، نکاح کا جوڑا دیا ہے، زیورات دیے ہیں. یہ جہیز لینے والے بدبختوں کی بات میں نہیں کرتا، جہیز لینے والے بدبختوں کی بات میں نہیں کرتا، دیندار مزاج انسان کی میں بات. اور اگر اس نے جہیز بھی لیا ہے تب بھی اس کا حق تمہارے اوپر ہے. اس معاملے میں تم انکار کر دیتی، تم کہتے مجھے منگتا شوہر نہیں چاہیے، منگتا ساس نہیں، منگتی ساس نہیں چاہیے. تو ایک وہ اگر ناراض ہو کے گزارا تو حورین کی لعنت آپ کے اوپر. آپ نماز کی پابند ہیں، تہجد کی پابند ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نفلی اعمال کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، شوہر کا پیر دبانے والے، شوہر کے سر میں جس تیل لگانے والے، شوہر کا کپڑا دھلنے والے، پرہیز کرنے والے، اس کے لیے اس کے من پسند کھانا بنانے. ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، ساری نیکیاں آپ کے اندر موجود ہیں. لیکن ایک خاص چاہت اور لگن کے ساتھ اس نے اپنے جسم کے ایک حصے سے فائدہ اٹھانا چاہا، مزے اٹھانا چاہا. اللہ نے اس کی اجازت دی، اسی لیے شادی ہے، اور آپ نے انکار کر دیا. اس کی وجہ سے فرشتوں کی لعنت صبح تک ملے گی، حورین کی لعنت. دوسری بات، اگر شوہر کا موڈ خراب ہو گیا، مار بھی سکتا ہے غصے میں، طلاق بھی دے سکتا ہے، اپنا کھانا پانی بند بھی کر سکتا ہے، بات کرنا بند کر سکتا ہے، جس سے صرف آپ کو پریشانی ہوگی، گھر کا ماحول بگڑے گا. اس کے علاوہ اگر موڈ اس کا خراب ہو گیا، شیطانی مزاج ہے،
یا ایسے حالات میں خواہشات اندرونی خواہشات جب جگتے ہیں، ایسے حالات میں کہیں وہ ایسا جرم نہ کرنے لگے، ایسا چور راستہ نہ تلاشنے لگے، ایسا چور راستہ نہ تلاشنے لگے جس سے وہ جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق ہو جائے، زناکار نہ ہو جائے، بدکار نہ ہو جائے، ادھر ادھر منہ ماننے والا نہ ہو جائے۔ اور میری ماں اور بہنیں اس موقع پر مجھے معاف فرمائیں گی، اور میرے عزیز ساتھی بھی مجھے معاف فرمائیں گے کہ اکثر شوہروں کی بد کرداری، بد اخلاقی کی وجہ ایک خاص معاملے میں عورتوں کی نافرمانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کو اپنے گھر میں چائے مل رہی ہے، بریانی مل رہی ہے، جلا بھنا فہم گوشت مل رہا ہے، من پسند بستر مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا، تو دوسری جگہ منہ مارنے کیوں جائے گا؟ کتنے ایسے لوگوں نے اپنے سچے واقعات بیان کیے کہ میرے بگڑنے کی وجہ میرے خاص حق کے بارے میں میری بیوی کی بدخلقی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا شوہر جسمانی طور پر اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے آرزوؤں کو پورا کرے، آپ خلا لے لیجئے، آپ طلاق لے لیجئے، شریعت نے آپ خلا لے لیجئے، طلاق مانگ لیجئے اگر شوہر طلاق دے دے، لیکن جب تک آپ اس کی زوجیت میں ہیں، اس کے عقد میں ہیں، اگر جسمانی طاقت ہے اور حالات سازگار ہیں، حالات مناسب ہیں، آپ کے اوپر کوئی غم کا پہاڑ، تو آپ کو مجبوراً نہیں، ناخوش عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شوہر جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ کیسے؟ اس پہ اجر پاتا، کیونکہ اگر بیوی پر جائز طریقے سے اپنے خواہشات کو پوری نہ کرتا تو حرام ذریعے سے پوری کرتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو اسی جذبے کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں۔ دوسرا حق، تیسرا حق، بنا شوہر کی اجازت کے عورت اپنے گھر میں اس شخص کو قطعاً داخل نہ ہونے دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے، چاہتا نہیں کہ وہ میرے گھر میں آئے، میرے بستر پر بیٹھے، میرے گھر میں وہ انٹری کرے، میں نہیں پسند کرتا۔ ایسے شخص کو بیوی گھر میں قطعاً نہ داخل ہونے دے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4899، صحیح مسلم حدیث نمبر 126، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے اگر شوہر گھر پر ہے یا رات میں لوٹ کر کے آتا ہے یا دن میں کبھی بھی آ سکتا ہے، رات میں تو کوئی بات نہیں، چاہے شوہر بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ادھیڑ ہو، یہ شوہر کا حق۔ آپ کو نفلی روزہ رکھنا ہے، نفلی نمازیں پڑھنی ہیں، تو آپ کو شوہر سے اجازت لینی پڑے گی، واجب میں نہیں، یہ شوہر کا حق ہے۔ سوچئے، جبکہ آپ کو نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسند ہے۔ شوہر اگر آپ کے آس پاس ہے، آتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، آسا میں ہے، گیا ہے ڈیوٹی کرنے، دوپہر کو بھی تھکا ہارا آ سکتا ہے، تو بنا اس کی اجازت کے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن مردوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کی بیوی نفلی روز ایام بیس ہے، جمعرات ہے، سوموار ہے، روزہ رکھنا چاہتی ہے تو آپ صرف اجازت ہی نہ دے دو بلکہ اپنے ہاتھ سے ہو سکے تو افطار بنا کر کے پیش کرو، کیلا لایا کرو، سیب لے آیا کرو، انگور لے آیا کرو، افطاری لے آیا کرو، وہ نیک کام کر رہی، اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن آپ کو اگر ضرورت ہے تو نفلی روزہ آپ توڑا بھی سکتے ہیں، کوئی سی بات نہیں۔ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اپنے گھر میں بنا شوہر کی اجازت اور انومتی کے کسی کو آنے نہ دے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اور اس طریقے سے اس موضوع پر اور بہت ساری روایتیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اے مردو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان لوگوں کو اللہ کی پناہ کا وعدہ دے کر کے لیا ہے اور اللہ کے کلمہ کے ذریعے ان کی شرمگاہ کو حلال سمجھا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور
तुम्हारा उनके ऊपर हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर कोई ऐसा शख्स कतअन न आए जिसको तुम पसंद करते हो, और उनके लिए अगर वो ऐसा कर रही हैं तो ठीक, तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे नापसंदीदा शख्स को नहीं आने देती हैं तो ठीक। लेकिन अगर चोरी का मामला है, शौहर गए ड्यूटी, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह औरतों की हिफाजत फरमाए, मर्दों की भी हिफाजत फरमाए, तब क्या करो? अगर नहीं मानती तो फजरिबूहुन्ना, मारो मारो। ये अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, कह दिया फला शख्स मेरे दरवाजे पर ना आए, उसके लिए मेरा दरवाजा बंद है, मैं उसे उसके नापसंद करता हूं, लेकिन मेरी बीवी नहीं मानती है। दो एक बार समझाएंगे, तीसरे में पीटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पीटेंगे कि बिल्कुल जख्मी कर दे। रहमत मेहरबानी कर, मारने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, और तुम्हारे ऊपर उनका खाना और कपड़ा है भलाई और एहसान के साथ। इसी तरीके से पांचवा हक, गालिबन पांचवा ही है, क्या है? बिना शौहर की इजाजत के बीवी घर से ना निकले। गए भैया, गए ड्यूटी करने, भाभी मार्केट कर रहे पर्स लटका करके, चेहरा खोल करके। भैया से मत कहना, अगर आएंगे तो कह देना गई, बस ऐसे गई। अगर आप भैया का फोन आएगा ना, छोटू मियाँ सऊदीया से या कहीं से कंपनी से, बच्चों देखो मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट में तुम्हारे लिए चिप्स लाने, अब्बू का फोन आया तो कहना अब्बू थोड़ा टॉयलेट में नमाज पढ़ रही। ये शौहर का हक है, क्योंकि वो तुम्हारा बादशाह है, तुम्हारा हाकिम है, अपनी गाड़ी कमाई तुम्हारे ऊपर खर्च करता, तुम्हारे सर का ताज है, तुम्हारी इज्जत और आबरू है, तुम्हारा निगरां पहरादार है, कि बिना शौहर की इजाजत के बीवी घर के चौखट से कदम न निकाले। और बाज औरतें तो इजाजत लेती ना दो तो हो पूरी रात रोना पड़ेगा, 2 दिन चपाती गरम नहीं मिलेगी, या थोमर बनेगा, या थोमर बनेगा, है कि नहीं है? राजी होकर, खुश होकर, ये मेरा हाकिम है, ये मेरी इज्जत और आबरू है, ये मेरा शौहर है, ये मेरे बच्चों और बच्चियों का अब्बू जान है, ये मेरा सरताज है। किसी भी मूड में, किसी भी वजह से मैंने इजाजत मांगी, मार्केट चली जाऊं, मस्जिद चली जाऊं, उमरा चली जाऊं, हज चली जाऊं, जो मेरे ऊपर वाजिब भी नहीं नफल है, और इसने इजाजत नहीं दिया, सर कोई बात नहीं, सरताज जाने मन कोई बात नहीं, आप इजाजत देंगे तभी जाऊंगी, नहीं इजाजत देंगे तो नहीं। ये नहीं क्यों? ठीक है जाओ, थोमर बना करके। जब गए मेराज तो देखा रसूल हाशमी, जब गए मेराज तो देखा रसूल हाशमी, औरतें अक्सर नजर आती है आतिशदान में। शौहरों की नाशुक्री करने की वजह से फरमाने रसूल अक़दस के मुताबिक औरतें अक्सर जहन्नम में जाएंगी। ये शौहर का हक है। क्या आपने कहा मैं मॉल जाना चाहती हूं, बच्चियों के कुछ अंदरूनी जरूरियात के सामान लाना है, शौहर ने कहा नहीं आज नहीं जाना। बिल्कुल सर, जाने मन दिले जा, बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगी। मुस्कुराते ठीक है कोई बात, ये नहीं कि बना लो, थूमा ड्यूटी करके आए, बाहर से घूम करके आए, कहाँ फला की अम्मी, कहाँ फला की अम्मी, कुछ नहीं आवाज, अरे कहाँ है फलानिया, कहो। जब गए मेराज तो देखा रसूल हाशमी, औरतें अक्सर नजर आती है आतिशदान में, जहन्नम की आग में। इन्हीं वजूहात की बिना पर अक्सर औरतें जहन्नम के अंदर जाएंगी। नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, सदका भी होगा, हज भी होगा, नफली इबादतें भी होगी, लेकिन शौहर की इताअत न करना जो कि वाजिब है, और अल्लाह ताला ने ये कहा दिया। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर का हक औरतों को बताया। बल्कि सुनो, इमाम शाफई के पैरोकार
हनाबिला इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार का फतवा है, औरत के लिए बिना शौहर की इजाजत के, जरा औरतें सुनेंगी, ये हनाबिला और शाफिया का फतवा है, जो अपने जमाने के इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम थे। उनका ये फतवा है कि बीवी अपने बाप की बीमार पुरसी अयादत के लिए भी बिना शौहर की इजाजत के नहीं जा सकती है। तुम्हारा बाप बीमार है, आपने कहा अब्बू के यहाँ जाना चाहिए, तो क्या वजह है? मेरे अब्बू बहुत बीमार है, आखिरी सांस है, सोने का नहीं जाना। खलास, आपको फरमाबरदारी करनी। ये हुक्म है। हाँ, ये है कि ऐसे मौके पर इंसानियत का ख्याल करते हुए, उनका भी बाप है, आपके भी बाप होते हैं, उन्हें इजाज़त ना दीजिए बल्कि उनको पहुंचा दीजिए इज्जत आबरू के साथ। और शौहर चाहे तो अपने बाप के अयादत से भी रोक सकता है, क्योंकि शौहर की इताअत फर्ज और वाजिब है उन कामों में जिन कामों में अल्लाह ताला ने इताअत और फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया है। बाप की अयादत और बीमार पुरसी ये उसके ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन शौहर की इताअत और फरमाबरदारी उसके ऊपर फर्ज और वाजिब है। इसी तरीके से एक बीवी का, एक शौहर का बीवी के ऊपर हक है कि जिस तरह शौहर के ऊपर बीवी का हक है कि शौहर अपनी बीवी को अदब, सलीका, तमीज सिखाए। सुन रही हो? और तो ऐसे ही एक बीवी के ऊपर उसके शौहर का हक है कि वह अपने शौहर की इस्लामी तरबियत करे, उसका इस्लामी मिजाज बनाए, उसको अल्लाह ताला उसके रसूल की नाफरमानी से रोकने के लिए उसे भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया है कि अगर औरतें तुम्हारी फरमाबरदारी नहीं कर रही हैं, तुम उन्हें बिस्तर पर छोड़ दो, हस्बे जरूरत मारो, अगर वो इताअत ना करें। ऐसे ही आप शौहर को तो मार नहीं सकती हो, उनको बिस्तर से अलग नहीं कर सकती, कि कुफरे बवा या बड़ा गुनाह देखो जैसे नमाज का छोड़ने वाला है, समझाओ 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 वरना तलाक ले लो उसे। हाँ, तो ये भी उसके ऊपर वाजिब है ये। और हनफिया ने कहा है कि 4 जगहें ऐसी हैं जिसमें 4 ऐसी जगह है जिसमें शौहर अपनी बीवी को अदब सिखाने के लिए, सलीका सिखाने के लिए, सुधारने के लिए मार सकता है, लेकिन ऐसा न मारे कि सर फोड़ डाले हाथ पर, हिसाब से मार सकता है। उनमें से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि 4 ऐसे काम हैं कि शौहर अपनी बीवी को मार सकता है, मगर हाथ लाठी डंडे से नहीं, सर फोड़ तोड़ना नहीं है। उनमें से पहला काम, अगर शौहर चाहता है कि तुम बनाओ सिंगार करो, जेब जीनत करो, घरों में इस्तेमाल करने वाला खुशबू इस्तेमाल करो, और खुशबू है क्रीम पाउडर लगाओ, और क्रीम पाउडर लाकर शौहर ने दिया है या नहीं है तो मांग लो कि जनाब चाहते हो चमक छल्लो रहो घर में तुम्हारे लिए, और उसके लिए असबाब नहीं लाओगे तो कहाँ। तो अगर बीवी को हुक्म दे रहा कि बनाओ सिंगार करके रहो, बाल झाड़ के रहो, खुशबू लगा के रहो, अच्छे कपड़े पहन के रहो, अच्छे बिस्तर बना के रहो, और बीवी नहीं मारे चट गाल पे नहीं मारना, मारे पीठ पे ठाई ठाई ठाई, लेकिन ऐसा नहीं कि पीठ पर फिर दागना पड़े और उसमें दर्द का इंजेक्शन लगा, हिसाब से। ये ऐसे मौके पर एक शौहर अपनी बीवी को पीट सकता है। दूसरा क्या है, शौहर अगर बीवी को बिस्तर पर बुलाता है और वो नखरे मारती है, आनाकानी करती नहीं आती है, हालांकि वो पाक है, हालांकि वो बीमार भी इस तरह नहीं कि ना आ सके, तो ऐसे मौके पर भी उठे शौहर 2-4 लगा सकता है, लेकिन गाल पर नहीं, और ऐसी मार नहीं कि जिस्म जख्मी हो जाए। इसी में से है तीसरा काम, अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो शौहर उस पर मार सकता है। इसी तरीके से
اگر بیوی شوہر کی بنا اجازت کے گھر سے نکلتی ہے تو اس پر بھی شوہر مار سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن، تمہاری وہ بیویاں جن کی بد دماغی سے غیر معروف کام کا احساس کرتے ہو، بد دماغ ہیں، غیر فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، تو سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ بجھاؤ پٹاؤ، نہیں پٹ رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں، وَاہْجُرُوهُنَّ تو نہیں چھوڑنے کا مطلب ایک ہی بستر پر رہو، منہ پھیر لو۔ اور اگر واقعی عورت غیرت مند ہے، حقیقت اس کے دل میں شوہر کی عقیدت احترام محبت ہے، تو شوہر کا ہر ظلم برداشت کر لے گی عورت۔ لیکن عورت اگر حقیقت میں معنی میں جس کو عورت کہا جاتا ہے، جس کو بیوی کہا جاتا ہے، زندہ دل بیوی، شوہر کو اٹوٹ کر چاہنے والی بیوی، شوہر کے ہر بے رخی برداشت کر سکتی ہے، عورت یہ بے رخی نہیں برداشت کرے گی کہ بغل قریب رہتے ہوئے ہائے رے یہ مجبوری، قریب رہتے ہوئے ہائے رے مجبوری، زبان سے کہہ بھی نہ سکتی کہ تو ہمارا ہے، بغل میں ہے لیکن منہ پھیرے ہوئے ناراض ہو کر کے، یہ عورت نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول نے کہا پہلے اسے نصیحت کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، نہیں تو پھر منہ پھیر لو، ایک ہی بستر پہ رہو، نہیں کہ دوسرے روم میں جاؤ، ایک ہی جگہ رکھو، ایک اور منہ پھیر لو۔ اور اس پر بھی نہیں مانتی ہے، نہیں سنبھلتی ہے، فَاضْرِبُوهُنَّ تو پیٹ دو، اور ایسی پیٹو کہ سر نہ پھٹے، ہاتھ پیر نہ ٹوٹے، زخم نہ ہو، لیکن کم سے کم اسے احساس تو ہو، تکلیف تو ہو، ڈر تو آئے، ڈرے تو بھی کہ دوبارہ ہوا تو آج تو ایک ہی پڑا ہے، کل دو پڑے گا، آج آج پڑا کل رات پڑے گا، اور زیادہ زور پڑ گئی تو ہو سکتا ہے بعض کی چھڑی بھی پڑ جائے۔ تو یہ شوہر کے حقوق ہیں، اور باقی انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر لینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم سب کو اپنی بیویوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، سعادت کا ذریعہ بنا، اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کے فرمانبرداری کے مطابق اطمینان سکون کا ذریعہ بنا، خوشی کا سامان بنا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔